اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری سوال نمبر 53 میں چل رہی تھی اور اس کے آگے جو 2 فوائد تھے اس میں ایک ہم نے پڑھا تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ رہ گیا تھا، اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور درس کو جو ہے نا ببرکت کرتے ہیں مولا کے اس فرمان سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر جان مولا علی علیہ السلام، اشقاکم اعرسکم، تم میں بدبخت ترین وہ شخص ہے جو دوسروں سے حرص رکھتا ہے۔ اشقاکم اعرسکم، تم میں سے بدبخت ترین وہ شخص ہے جو دوسروں سے حرص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال میرے عزیزو جو چلا تھا ہمارا 53 نمبر عرض کیا ہے وہ یہ تھا کہ جو خبر ہے اس پر فا کب لگا ہوا ہوتا ہے، فا خبر پر کب لگتا ہے؟ تو یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا، وہ یہ تھا کہ مبتدا جب سبب بن رہا ہو خبر کے لیے تو خبر کے اوپر کیا لگتا ہے؟ فا لگتا ہے۔ جب مبتدا سبب بنتا ہے تو وہ بے منزلہ اس میں شرط کی ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ بے منزلہ جواب شرط کی ہوتی ہے، تو خبر کے اوپر فا لگتا ہے۔ پھر یہ تھا کہ سوال کر دیا تھا کہ آغا جان ہمیں کیا پتہ، ہر مبتدا کی خبر پہ تو لگتا نہیں ہے، مبتدا کہاں سبب بنتا ہے کہاں سبب نہیں بنتا مبتدا، آخر ہمیں بتائیں۔ تو مبتدا جو سبب بنتا تھا اس کی تقریباً 5 مورد تھے جو عبارت سے ہم نے نکالے تھے کہ مبتدا اس میں موصول ہو، نکرہ ہو، مبتدا اس میں موصول ہو، یا نمبر 2 تھا نکرہ ہو اس کی صفت جملہ یا شبہ جملہ ہو، نمبر 3 یہ تھا کہ مبتدا جب مضاف ہو رہا ہو موصول کی طرف، نمبر 4 یہ تھا جب مبتدا مضاف ہو نکرہ کی طرف، اور 5واں یہ تھا کہ جب مبتدا کی صفت اس میں موصول ہو۔ پھر شرط یہ لگائی تھی کہ موصول کا جو صلہ ہے یا نکرہ کی جو صفت ہے وہ ہر ایک فعل مستقبل ہونے چاہیے یا ظرف ہونے چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا فعل ماضی ہو تو فا نہیں لگائی جاتی، یا مثلا نکرہ ہے اس کی صفت نہیں لائے یا صفت لائے ہیں فعل یا ظرف کے بغیر ہے تو پھر بھی فا نہیں لگتی ہے، اور پھر اس کی مثالوں کی آپ کی خدمت میں ان کی دی تھیں اور تطبیق ہو گئی تھی۔ یہ تھا پہلا فائدہ ہمارا، اور درس کا بھی تھوڑا سا رابط میں نے دے دیا آپ کی خدمت میں۔ اسی درس سے جو فوائد میں سے دوسرا نمبر فائدہ ہے وہ یہ ہے، توجہ کرنا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مبتدا ہے عزیزو، جو مبتدا ہے جو متضمن معنی شرط ہے، مبتدا جس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے، جب اس مبتدا پر ناسخ داخل ہو جائے، جب مبتدا جو متضمن معنی شرط ہے اس پر کوئی ناسخ داخل ہو جائے، ناسخ جو داخل ہو، ناسخ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ عامل میں کتنے پڑھے ہیں، آغا جان افعال نقص اور مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان بلیسا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ناسخ تھے جو مبتدا خبر پہ اوپر آتے تھے اور مبتدا اور خبر کے عمل کو توڑ دیتے تھے، نسخ کرتے تھے، توڑ دیتے تھے اس کے عمل کو۔ ٹھیک ہے، تو بات یہی ہو رہی ہے کہ مبتدا جو متضمن معنی شرط ہے، جب اسی مبتدا کے اوپر ناسخ آ جائے کوئی ناسخ، البتہ وہ جو ناسخ آیا ہے انا اور لکینہ کا غیر ہو، یعنی انا بھی نہ ہو لکینہ بھی نہ ہو جو ناسخ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ناسخ کے آنے سے ہوگا کیا؟ فا خبر پر داخل نہیں ہو سکتی، فا خبر پر داخل نہیں ہو سکتی جب ناسخ انا اور لکینہ کا غیر ہو۔ مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، تو پس اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس مبتدا پر جو متضمن معنی شرط ہے انا اور لکینہ والا ناسخ آ جائے، خود انا اور لکینہ آ جائے، تو پھر خبر کے اوپر فا کا داخل کرنا منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی آغا جان؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ جب وہ مبتدا جو متضمن معنی شرط ہے، جب اس کے اوپر ناسخ داخل ہو جائے، کس پر؟ مبتدا پر، جو انا اور لکینہ کا غیر ہے، تو پھر خبر پر فا کا داخل کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر انا اور لکینہ داخل ہو گئے اس مبتدا پر تو پھر فا کا داخل کرنا منع
نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سادہ سا مطلب ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی، عبارت سے مطلب نکالتا ہوں، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا دخل علی المبتداء المتضمن معنی الشرط ناسخ، یہ ناسخ فاعل ہے دخل کا۔ اذا دخل علی المبتداء المتضمن صفت مبتدا کی، جب اذا دخل علی المبتدا المتضمن معنی شرط، جب داخل ہو مبتدا جو متضمن معنی شرط ہے، کیا داخل ہو؟ ناسخ، جب ناسخ داخل ہو اس مبتدا پر، غیر انا و لکنہ، جو انا اور لکنہ کا غیر ہے، جواب اذا کا کیا ہے؟ لا تدخل الفاء علی الخبر، تو فا خبر کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نحو جیسے لیسا کل من ینظم الشعر لہ جائزۃ، اب آغا جان دیکھو کلو ہے، کل جو ہے یہ متضمن معنی شرط تو ہے، ٹھیک ہے، کل من، یہ جو ہے من، ٹھیک ہے، کل من کے اندر متضمن معنی شرط تو ہے، لیکن کیونکہ اس کلو کے جو مبتدا ہے اس کے اوپر لیسا داخل ہو گیا ہے، لیسا ناسخ اس مبتدا کے اوپر آیا ہے کلو کے اوپر، تو لہٰذا اس کی جو خبر ہے لہو جائزۃن، اس کے اوپر فا داخل نہیں ہوا۔ اگر لیسا نہ ہوتا تو کہتے فا لہو، لہو خبر ہے، فا لہو در فا لگ جاتا، لیکن کیونکہ لیسا داخل ہو گیا ہے کل کے اوپر، آگے فا نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں لیسا کل من ینظم الشعر لہ جائزۃ، نہیں ہے اور اس کے لیے جو شعر کو منظم کرے، لہ اس کے لیے جائزۃ منی، میری طرف سے اس کے لیے جائزہ ہو، انعام ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال پہ دیکھو، وَلَّیْتَ مَنْ یَعْتِیکَ لَہُ مِنْکَ اِکْرَامٌ، ماننا میرے آقا جان کیا ہے؟ مبتدا ہے، شرط کا معنی ہے یا نہیں؟ شرط کا معنی پایا جا رہا ہے اس مبتدا کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے لہو، اس پہ تو فا لگنا چاہیے تھا نا، جب مبتدا کے اندر جو ہے شرط کا معنی ہو، متضمن ہو سبب کو، ٹھیک ہے، لہو، تو فا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ وہ بات عبارت والی آپ کو یاد ہے، جب اس مبتدا کے اوپر داخل ہو جائے ناسخ جو انا اور لکنہ کا غیر ہے تو پھر فا داخل نہیں ہوتی۔ اب لیتا ناسخ ہے جو من کے اوپر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس من کی جو خبر ہے نا لہو، اس پر فا داخل نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیت من یاتی کا لہو من کا اکرام، ای کاش من یاتی کا، یاتی کا جو آپ کے پاس آئے، لہو من کا اکرام، لہو اس کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہوتا؟ اکرام ہوتا، اور اس کو کوئی مطلب ہے احترام آپ اس کا کرتے، کوئی چیز اسے دیتے۔ لیت من یاتی کا، ای کاش من یاتی کا جو آپ کے پاس آئے، لہو من کا آپ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہوتا؟ اکرام ہوتا۔ تمام بات۔ اما ما انا ولکنہ فلا تمتنے، اگر جان اما ما انا ولکنہ، اما جب مبتدا پر انا اور لکنہ ہو، یعنی جب مبتدا انا اور لکنہ کے ساتھ ہو، فلا تمتنے، کیا تمتنے؟ فا، فلا تمتنے الفا، تو فا کا داخل کرنا منع نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ جب مبتدا انا اور لکنہ کے ساتھ ہو تو فا کا داخل کرنا منع نہیں ہے۔ نحو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، الموتا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کیا ہے اس مبتدا کی؟ الذی، اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، الذی اس کی صفت ہے میرا جان۔ تو جب ایسا ہے تو الموتو جو مبتدا ہے اس کی جو آگے خبر ہے اس کے اوپر فا آیا ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فَإِنَّهُ، اگرچہ اس مبتدا کے اوپر کیا داخل ہوا ہے؟ انا داخل ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے مبتدا جو متضمن معنی یہ شرط ہے، اگر اس پر انا داخل ہو جائے، لکنہ داخل ہو جائے،
تو پھر فا آ سکتی ہے، ان اور لکینہ کا غیر ہو تو نہیں آتی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، موت الذی تفرون منہ جس سے تم فرار کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم تو یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ وَکَ قَوْلِهِ اور جیسے یہ قول بھی ہے، وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ۔ توجہ فرمائیں، اس مثال میں ما کیا ہے؟ مبتدا۔ ما کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ یقضا اس کا صیغہ ہے، ما مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر شرط کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی خبر ہے اس کے اوپر دیکھو سوفا فا داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ما کے اوپر لکینہ داخل ہوا ہے ناسخ، اس مبتدا پر لکینہ داخل ہوا ہے تو خبر پر جو فا ہے وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ ان اور لکینہ دونوں میں کوئی مشکل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى لیکن ما یقضا وہ چیز جو حتمی ہے، فَسَوْفَ يَكُونُ وہ آئندہ ہوگی۔ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى یعنی وہ چیز جو یقضا حتمی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، حتمی ہے، فَسَوْفَ يَكُونُ تو وہ آئندہ واقع ہوگی۔ جیسے مثلا موت ہے، آگا جان موت حتمی ہے، آئندہ ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے رہے گی، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دوسرے فائدے میں ایک لحظہ کے لیے میری طرف توجہ فرما لیں، اور کیا بیان کی ہے ہم نے؟ یہ بیان کیا ہے کہ آغا جان وہ مبتدا جو متضمن معنی شرط ہے، اگر اس پر کوئی ناسخ آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ ناسخ ان اور لکینہ کا غیر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر خبر پر فا داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن ان اور لکینہ مبتدا پر آ جائے، اس مبتدا پر، تو پھر فا داخل ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا مطلب آغا جان، اس دوسرے فائدہ کے اندر جو کچھ مطلب بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا آغا جان آپ توجہ فرمائیے، وہ کیا ہے؟ مطلب ہمارا اگلا یہ ہے، ملحقات المبتدا والخبر میں ہے، اور بات شروع ہو رہی ہے مبتدا اور صفت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آغا جان یہ ہے، ہم پتہ نہیں اس کو کامل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کی توجہ مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ متى یکون المبتدا صفتاً، متى یکون المبتدا صفتاً، مبتدا کب صفت واقع ہوتا ہے؟ آپ جان چکے ہیں ہدایہ وغیرہ میں کہ مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا اسمی ہوتا ہے، ایک مبتدا وصفی ہوتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ آج جو ہے نا اس مبتدا وصفی کی بات کر رہے ہیں۔ متى یکون المبتدا صفتاً، مبتدا کب صفت واقع ہوتا ہے، مبتدا کب صفت واقع ہوتا ہے، تو یہ جناب علی سوال ہے۔ تو جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مبتدا وصفی کب ہوتا ہے، مبتدا وصفی کب ہوتا ہے؟ جواب جب صفت، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، جب صفت نفی اور استفہام کے بعد ہو، ضروری ہے صفت، مبتدا وصفی بتا رہا ہوں، مبتدا وصفی کیا ہوتا ہے؟ توجہ، مبتدا وصفی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت جب نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو، اور صفت اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل کر رہی ہو، صفت جب نفی اور استفہام کے بعد ہو اور وہ صفت اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل کر رہی ہو، تو وہ صفت مبتدا ہوگی، اور صفت کے بعد والا جو مرفوع ہے وہ اس کا مطلب ہے فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، یا نائب فاعل ہوگا جو اس کو خبر سے بے نیاز کر دے گا۔ صفت مبتدا ہوگی اور اس کا بعد والا جو مرفوع ہے وہ کیا ہوگا آقا جان؟ وہ جانشین خبر ہوگا، وہی مرفوع خبر سے بے نیاز کر دے گا، فاعل ہے یا مفعول ہے جو بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی یعنی صد مسد الخبر کہیں گے، خبر کا وہ جانشین ہوگا۔ مثال دے دوں، ما عالم اخواکا، ما عالم اخواکا بالامر، یا عالم اس میں فاعل ہے یا نہیں؟ عالم فاعل، مبتدا وصفی ہے، ٹھیک ہے، کس کے بعد آیا ہے؟ تطبیق کرو،
صفت واقع ہوئی ہے نفی کے بعد، ما کے بعد آئی ہے، اور اس عالمون نے کیا کر دیا جان، عمل کیا اس میں ظاہر میں، اخوکا کو اس نے رفع دیا ہے، اور یہ عالمون کا فاعل ہے، بالامر تجار مجرور متعلق عالمون ہے، یہی اخوکا جو فاعل ہے یہی قائم مقام خبر ہے، صدہ مصدر خبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلی مثال میں حل عارفن انتما بحالی، یہ مثال دی ہے اس صفت کی جو حمزہ استفہام حل استفہام کے بعد ہے، یہ استفہام کے بعد صفت ہے، اور یہ عمل کر رہی ہے کس میں جان، ضمیر میں عمل کر رہی ہے، ضمیر منفصل میں عمل کر رہی ہے انتما میں۔ تو اب عارفن مبتدا وصفی ہے، انتما فاعل ہے، قائم مقام خبر ہے، بحالی جار مجرور ہے، عارفن کے ہے۔ کیا کیا جی، ہم نے کیا کہا ہے، مبتدا وصفی کیا ہوتا ہے، مبتدا وصفی وہ ہوتا ہے جو نفی یا استفہام کے بعد ہو، اور وہ صفت اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل کر رہی ہو، ٹھیک، تو پھر وہ جو صفت ہے وہ مبتدا ہوگی، اور اس کا جو بعد والا مرفوع ہے وہ کیا کر دے گا، خبر سے بے نیاز کر دے گا۔ صفت اسی صفت کے بعد جو مرفوع ہے وہ خبر سے کیا کر دے گا، وہ مرفوع بے نیاز کر دے گا، جیسے معلم اخوکا اور حل عارفن انتما بحالی کی مثال آپ کی خدمت میں دی ہے۔ یہ ہے مبتدا وصفی۔ پھر آگے مزید اس کی کچھ باتیں کی ہیں فوائد کے اندر، تو یہاں میں آج اتنے پہ اکتفا کروں گا، اور کل انشاءاللہ آگے فوائد سے شروع کریں گے۔ توجہ فرما لیں، اس کا میں ترجمہ کر دوں۔ ملحقات المبتدا والخبر، ملحقات مبتدا اور خبر، فی المبتدا و صفت، مبتدا اور صفت کے بارے میں۔ متی یکون المبتدا صفتاً، مبتدا کب صفت ہوتا ہے، جواب ہے سوال نمبر 54 آئے گا جان۔ متی وقعت الصفت بعد نفی او استفہام، متی وقعت الصفت، جب صفت واقع ہو، بعد نفی، نفی کے بعد، او استفہام یا استفہام کے بعد واقع ہو، وکانت عاملتاً فی اسم ظاہر او ضمیر منفصل، وکانت، کانت والی ضمیر صفت، اور وہ صفت عمل کر رہی ہو اسم ظاہر میں یا ضمیر منفصل میں۔ کانت مبتدا، کانت جواب ہے آگا جان متی وقعت صفت کا، متی وقعت صفت ایسے کانت مبتدا، تو وہ صفت مبتدا ہوگی، وما بعدہا، بعدہا کی ضمیر صفت کی طرف جا رہی ہے، اور ما بعد صفت جو ہے مرفوعاً بہا، اس صفت کے ذریعے سے مرفوع ہوگا، صفت کے بعد والا صفت کے ذریعے مرفوع ہوگا، اغنا عن الخبر، اور وہ مرفوع جو ہے اغنا عن الخبر، خبر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نحو معلم اخوکا، عالم مبتدا ہے وصفی ہے، ماں کے بعد آیا ہے، اخوکا کو اس نے رفع دیا ہے، اور یہ اخوکا عالم کا فاعل ہے، اور قائم مقام خبر ہے، بالامر جار مجرور متعلق عالم ہے، تو عالم مبتدا وصفی ہے، مطلب ہے بات ہماری پوری ہو گئی۔ معلم اخوکا بالامر، آپ کا بھائی اس امر سے عالم نہیں ہے۔ اور اگلی مثال، وحل عارفن انتما بحالی، کیا تم دو آدمی، حل عارفن انتما بحالی، میرے حال سے عارف ہو، کیا تم دو نفر میرے حال سے آشنا ہو، واقف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مطلب آپ دیکھیں گے کہ عارفن یہ صفت ہے، اور کس کے بعد آئی ہے، اگر جان استفہام کے بعد آئی ہے، اور اس نے عمل کیا ہے ضمیر منفصل انتما میں، اور انتما فاعل عارفن ہے، اور یہ انتم جانشین خبر ہے۔ حل عارفن انتما بحالی، کیا تم دو نفر میرے حال سے آشنا ہو۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہے میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔